بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل من خرج الى المسجد ومن راح. مسجد میں آنے اور جانے کا ثواب. دیکھو راح یروح و رواحن کے معنی آتے ہیں باد زبان چلنا، اور غدوۃ کے معنی آتے ہیں صبح کے وقت چلنا. لیکن یہاں راح مطلق جانے کے معنی میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں حدیث کے الفاظ کے بجائے لفظ خرج لائے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے وقت جتنے قدم آپ اٹھائیں گے ان قدموں پر آپ کو ثواب ملے گا. جب نماز پڑھ کر واپس آئیں گے تو واپسی میں بھی اسی طریقے سے قدموں کی گنتی کے مطابق ثواب ملے گا. اور یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لاتے ہیں کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ جب آدمی مسجد جا رہا ہے تو اس کا جانا عبادت کے لیے ہے، تو اس کے قدموں پر ثواب کا ملنا سمجھ میں آتا ہے. نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، اب گھر کی طرف آ رہا ہے تو اب اس کے قدم عبادت کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں بلکہ دنیا کی ضرورت کے لیے اپنے لیے ہو رہے ہیں، تو اب تو بظاہر ثواب کا استحقاق نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانے میں جس طریقے سے ثواب ملے گا واپسی میں بھی اسی طریقے سے ثواب ملے گا. اگرچہ واپسی میں اس کے قدم بظاہر عبادت کے لیے نہیں ہے، پھر بھی ان کو عبادت ہی کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. جو آدمی مسجد جاوے اور آوے اس کے ثواب کا بیان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزوله من الجنه كلما غدا او راح. جو شخص مسجد جاتا ہے اور مسجد سے لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمان نوازی تیار فرماتے ہیں جب جب وہ جاتا ہے اور جب جب وہ آتا ہے. جی بھائی اچھا یہ ہمارے چاول لکھے گھر جاتے. باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کسی اور نماز کی اجازت نہیں ہے. دیکھو اس باب میں دو مسئلے ہیں، ان کو آپ سمجھیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز شروع نہیں کریں گے دوسرے. فجر کی نماز، فجر کی سنتوں کا حکم بھی یہی ہے یا وہ اس سے مستثنیٰ ہے؟ سمجھیے ہمارے نزدیک فجر کی سنتیں اس عام حکم سے مستثنیٰ ہیں. اقامت بھی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے، تو بھی فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد تب جماعت کے اندر شریک ہونا چاہیے. البتہ ہمارے یہاں اس مسئلے میں تقریباً 90% عوام غلطی کر رہے ہیں اور علماء بھی اس غلطی کو کرا رہے ہیں، اس کی اصلاح نہیں فرما رہے ہیں. ہمارا مسلک یہ ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد بھی فجر کی سنتیں ضرور پڑھنی چاہیے. فجر کی سنتیں پڑھے بغیر نماز میں شریک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سنتیں جماعت کھانے سے علیحدہ ہونی چاہیے. جماعت کھانے کے اندر یہ سنتیں پڑھنا درست نہیں. جماعت کھانے کے علاوہ کہیں اور سنتیں پڑھنے کی جگہ ہے تو پڑھیں، اور جماعت کھانے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر سنتوں کو ترک کر دیں، سیدھے جماعت کے اندر شریک ہو جائیں. یہ ہے اصل مسئلہ کے حل ہے. لیکن آج کل کے حنفیہ عوام اس مسئلے پر اس طرح عمل نہیں کرتے. اب صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اور بڑی مسجدوں میں جماعت ہوتی رہتی ہے اور وہی جماعت خانے کے اندر لوگ آ کر سنتیں پڑھتے رہتے ہیں
اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، اور علماء اور ائمہ بھی اس پر نہیں ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ حنفیہ آج کے زمانے میں علماء احناف کے مسلک پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نفس کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ جماعت خانے کے علیحدہ کسی اور جگہ فجر کی سنتیں پڑھی جائیں، اور ہمارے لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ 99.99% جماعت خانہ، اور جماعت خانہ بھی نہیں بلکہ اسی سب کے اندر آ کر کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ جماعت خانے کے اندر جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنتوں کی نیت باندھنا علماء احناف کے یہاں بھی درست اور صحیح نہیں ہے، تو جو معمول چل رہا ہے وہ مسلک کے خلاف ہے۔ مسلک یہ ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد جماعت خانے کے علیحدہ دوسری جگہ میں اگر موقع ہو تو سنتیں پڑھ لینی چاہیے، اور اگر جماعت خانے کے علاوہ کہیں اور جگہ رہی ہے تو پھر ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ سنت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ جو لوگ اس وقت سنت کے جواز کے قائل نہیں ہیں فجر کے لیے، ان حضرات کا استدلال ہے اس روایت کے عموم سے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ السلام علیکم۔ جی ابھی میں پڑھا رہا ہوں 10 منٹ بعد۔ لیکن آپ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیے، جب شریعت کے اندر کسی مسئلے میں کوئی عام نص وارد ہو اور پھر شریعت کی کسی نص کی بنیاد پر اس میں تخصیص کر لی جائے تو پھر وہ نص اس مسئلے کے اندر قطعی نہیں رہتی، پھر دوسری نصوص کی بنیاد پر اس میں سے دوسری چیزوں کا بھی استثناء کیا جا سکتا ہے، تخصیص کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ قیاس کی بنیاد پر بھی پھر اس کے اندر تخصیص کرنے کی گنجائش اور جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی، کسی نص کے اندر کوئی حکم آیا کہ ایسا کریں یا ایسا نہ کریں، اب فقہا نے، محدثین نے کسی دوسری نص کی بنیاد پر اس میں تخصیص کری کہ اس میں سے فلاں مسئلہ مخصوص ہے، اس پر اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے اسی مسئلے کے اندر تمام فقہا اور محدثین نے اس میں یہ تخصیص کی ہے کہ فرائض اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی صاحب ترتیب ہے، اس کے فرض چھوٹے ہوئے ہیں، مثلاً عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا، پوری رات اس کی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی اذان کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اتنے تیار ہو کر کے مسجد پہنچا، اتنے جماعت کھڑی ہو گئی، اور صاحب ترتیب کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ جب تک پہلی نماز ادا نہ کر لے تب تک دوسری نماز شروع کرنا اس کے لیے درست اور صحیح ہے۔ تو اب یہاں استثناء کیا گیا کہ ایسا کوئی آدمی اگر ہے تو اسے فجر کی جماعت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے عشاء کے جو فرض ہیں چھوٹے ہوئے پہلے ان کو پڑھے، ان سے فارغ ہونے کے بعد پھر فجر کی جماعت کے اندر شرکت کرے۔ تو فائدہ کا استثناء ہو گیا، تو لا صلاۃ الا المکتوبہ، اب اس کا عموم باقی نہیں رہا، خص منہ البعض، ایک مسئلہ اس سے مستثنیٰ کر لیا گیا، تخصیص کر لی گئی۔ اب ہمارا وہ قاعدہ سنیے، تو حقیقت ہو گئی۔ وہ جو قاعدہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب ایک مرتبہ کسی حکم عمومی کے اندر تخصیص ہو جائے تو اب تخصیص کا دروازہ کھل گیا، سمجھو اس کا عموم اب قطعی نہیں رہا، اب دوسری چیزوں کی بھی اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے۔ اسی قاعدے کے مطابق حنفیہ نے اس کے اندر تخصیص کی ہے، اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کو غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی،
یوں فرمایا کہ اگر ایسی افراتفری کا ماحول بھی ہو کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ نیت باندھ کے کھڑا ہوں گا تو میدان کارزار ہے، گھوڑے مجھ کو روند کر کے چلے جائیں گے، ایسی افراتفری کے عالم میں بھی تمہیں نماز میں ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ خصوصیت۔ اس کے علاوہ اس کی تفصیل ایک روایت کے اندر بھی مذکور ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے الا رکعت الفجر، کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، اور یہ روایت حاشیے کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ان حالات کی وجہ سے حضرات احناف نے اس میں سے فجر کی سنتوں کا اختصاص کیا کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی تمام سنتوں کے لیے، نوافل کے لیے حکم یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کسی دوسری نماز کو شروع کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ اب کوئی سنت نہیں ہوگی، البتہ فجر کی سنت اس سے مستثنیٰ ہے۔ کسی اور نماز کے موقع پر کسی آدمی نے سنتیں اور نفلیں شروع کر رکھی ہیں، اور ادھر اقامت ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، تو کیا کریں؟ ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ توڑ دو۔ کوئی آدمی مسجد میں آیا ظہر کی نماز سے پہلے، اس کو اندازہ تھا کہ ابھی جماعت ہوگی، اس سے پہلے میں 2 یا 4 رکعت پڑھ لوں گا۔ پڑھا بھی کچھ تھوڑا بہت بیان نہیں لیتا نا، ابھی لیں گے تھوڑی دیر۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی وہ نفلیں جو آپ نے شروع فرمائی تھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں تو بس یہی سلام کریں، اس لیے کہ ان کے یہاں نوافل کو شروع کرنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور توڑنے کے بعد اس کی قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اسی کتاب میں کتاب الایمان کے اندر تفصیل سے آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ ہمارے یہاں نفل شروع کرنے میں تو انسان مختار ہے، لیکن نفل شروع کر چکا تو اب وہ مختار نہیں ہے، اب ان کا اتمام لازم اور ضروری ہے، اور اتمام سے پہلے اگر ان کو باطل کر دیا تو پھر ان کی قضا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو مکلف کیا گیا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو خراب مت کیا کرو، باطل مت کیا کرو۔ تو ان کے یہاں تو توڑ دیں گے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ توڑیں گے نہیں، البتہ جو ختم کرنے کا سب سے پہلا موقع آئے اس پہ ختم کر دیں۔ مثلاً آپ کی جو ہے دوسری رکعت چل رہی ہے تو بھلے ہی آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، 4 پوری نہیں کریں گے، دوسری پر آپ قعدہ اولی میں بیٹھنے کے بعد سلام پھیر کے جماعت میں شریک ہو جائیں، اور اگر 3 ہو گئی ہیں، چوتھی شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد پوری جلدی کر کے آپ نماز کے اندر شرکت کریں۔ دوسرا مسئلہ اس باب کے اندر یہ ہے کہ فجر کی سنتیں کسی شخص کی رہ گئی، اب فرضوں کے فوراً بعد طلوع آفتاب سے پہلے اگر وہ ان سنتوں کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فجر کی سنتوں کی قضا طلوع آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی نماز فجر کے بعد جو نماز کی پابندی احادیث کے اندر بیان کی ہوئی ہے، فجر کی سنتیں ان کے نزدیک اس سے مستثنیٰ ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد جیسے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی سنتیں بھی طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ روایت وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاث به الناس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ایسی حالت میں جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تھی اور وہ 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس روایت میں اختصار ہے، دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت نے چپکے سے اس کے کان میں کچھ کہا۔ کیا کہا کسی کو نہیں، لیکن دیکھا سب نے کہ حضرت نے کچھ فرمایا۔ جب پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ چکے لا تبی الناس، تو سارے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، یہ حضرت نے کیا کہا تھا تجھ سے؟ اس نے بتا دیا کہ حضرت نے یوں کہا تھا مجھ سے کہ ایک وقت میں 4 رکعت پڑھ جائیں گے۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا صبح اربعن، کیا حمزہ استفہام ہے، کیا صبح کی 4 رکعت ہوتی ہیں؟ کیا صبح کی 4 رکعت ہوتی ہیں؟ یعنی حضرت نے جماعت کھڑی ہونے کے وقت ان صاحب کو سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا۔ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ اس وقت سنتیں شروع نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس روایت کی توجہ یہ ہے کہ یہ شخص جماعت خانے کے اندر سنتیں پڑھ رہا تھا، اس لیے حضرت نے منع فرمایا۔ اس روایت سے یہ بات تو صاف طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ اقامت صلاۃ کے وقت حضرت نے اس آدمی کو فجر کی سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس میں کوئی کلام نہیں ثابت ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہاں پڑھ رہا تھا، یہ شخص جماعت خانے کے اندر سنتیں پڑھ رہا تھا، حضرت نے اس کو منع فرمایا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت خانے کے اندر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، ہم سنتیں کہاں پڑھواتے ہیں؟ جماعت خانے کے باہر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو جہاں سنت پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہاں پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور جہاں منع فرمایا وہاں پڑھنے کی اجازت ہم بھی لوگوں کو نہیں ملتی۔ اچھی طرح سمجھ لو، تو حضرات آپ کی مخالفت کرتے ہیں کتنے مسائل سے، تو کہتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے منع فرمایا۔ اب اگلے جھانکتے ہیں ہمارے امام کے بھی بخاری کا نام لے رہا تو سب کو بخار آئے گا، تو بخار میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کو کیا بتانا آپ کو؟ بخاری شریف کے اندر بلا شبہ یہ روایت موجود ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حضرت نے فجر کی نماز کھڑی ہو جانے پر اقامت کے بعد اس شخص کو فجر کی سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس روایت کا کوئی انکار نہیں کرتا، ہم بھی اسی روایت پہ عمل کرتے۔ کیا کہیں ان سے کہ بخاری کی اسی روایت پر ہمارا 100% عمل ہے، اس لیے کہ حضرت نے جماعت خانے میں سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا، اب بھی جماعت خانے میں سنتیں پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ ہم کہاں کہتے ہیں سنت پڑھنے کو؟ وہاں جاؤ اس برآمدے میں پڑھ کے آؤ، اور اس برآمدے میں پڑھنے کے لیے حضرت نے منع فرمایا۔ ایسی روایت نہ بخاری کے اندر ہے، نہ مسلم کے اندر ہے، نہ ترمذی ابو داؤد کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ باب حد المریض ان یشهد الجماعت۔ دیکھو یہاں پہ ہی یہ حد المریض، لیکن ادھر دیکھو دہلی کے اندر کیا ہے؟ جد المریض، یہی اصل ترجمۃ الباب کا صحیح لفظ ہے۔ باب حد المریض اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، باب کا مقصد کہ بیماری کی وہ کون سی صورت ہے جس میں آدمی جماعت کو چھوڑ دے مسجد میں جانا ترک کر دے۔ لیکن روایت میں بیماری کی اس طرح کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔ اور اگر جد المریض پڑھیں اس کو تو اب ترجمے کا مقصد ہوگا کہ مریض کو بھی مسجد میں جانے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اس صورت میں باب اور روایت کے اندر مطابقت بھی ہو جائے گی، یعنی یہ باب لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیماری ترک جماعت کے سلسلے میں عذر تو ہے، لیکن معمولی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ترک جماعت کا عذر نہیں بنانا چاہیے، بلکہ واقعتاً بیماری اگر اس حد تک کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں شرکت کرنے سے اس کو غیر معمولی تکلیف ہو سکتی ہے، غیر معمولی پریشانی ہو سکتی ہے، تو جماعت چھوڑ دے، گھر میں نماز پڑھ دے۔ لیکن اگر ایسی بڑی بیماری نہیں ہے تو پھر بیماری کی حالت میں بھی حتی الامکان مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری بات، اب کون سی بیماری ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اس سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کو رائے مبتلا بھی پر چھوڑ دیا جائے۔
ہر انسان اپنے بارے میں خود غور کر لے کہ میں جاؤں گا پھر آؤں گا تو کیا اثرات میرے اوپر مرتب ہوں گے۔ اگر اس کا دل یہ مانتا ہے کہ غلط اثرات مرتب ہوں گے تو ترک جماعت کی اس کے لیے گنجائش اور مہلت ہے، اور اگر ایسے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر ترک جماعت کی گنجائش اور اجازت اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں موجود تھے تو ہم مذاکرہ کر رہے تھے نماز کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے اور نماز کی کس طرح پابندی کرنی چاہیے، کیسا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہماری ان باتوں کی تائید کے لیے اماں عائشہ نے حضور کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز کی یہ اہمیت تھی کہ جب آپ اس حالت میں تھے کہ دو آدمیوں کے کاندھے پر ٹیک لگا کر مسجد میں جا سکتے تھے، اس حال میں بھی آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو بھی جہاں تک ہو سکے نماز کا اہتمام مسجد میں آ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی، فحضرت الصلاۃ نماز کا وقت آ گیا، فاذن اذان پڑھی گئی، فقال مروا ابا بکر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، فقیل له تو حضرت سے کہا گیا ان ابا بکر رجل اسیف حضرت صدیق اکبر تو بڑے نرم دل کے ہیں، اذا قام مقامک لم یستطع جب وہ آپ کی مصلی پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ وأعاد فأعاد حضرت نے دوبارہ یہی حکم فرمایا، لوگوں نے پھر یہی بات کہہ دی۔ فأعاد الثالثہ حضرت نے دوبارہ پھر یہی فرمایا، فقال اور پھر فرمایا انکن صواحب یوسف تم تو صواحب یوسف ہو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر سے کرو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فخرج ابو بکر یصلی صدیق اکبر آ کر نماز پڑھانے لگے، فوجد النبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندر کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا، فخرج یحادا بین رجلین تو آپ نکلے اس حال میں کہ آپ سہارا لگائے ہوئے تھے دو آدمیوں کا، کأنی انظر الی رجلیہ گویا آج بھی مجھے آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ فاراد ابو بکر ان یتأخر فقوم النبی تو حضرت نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کر دیا ان مکانک کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ثم اتی ابھی پھر حضرت کو لایا گیا حتی جلس الی جنبہ یہاں تک کہ حضرت کے برابر میں بیٹھ گئے۔ فقیل للأعمش یہاں تک یہ حدیث پوری ہو گئی تو آمش کے شاگردوں نے آمش سے پوچھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر حضور کی نماز کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ صدیق اکبر کی نماز کی ابتدا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ صورتحال تھی کیا؟ تو سلیمان آمش نے کہا سر سے اشارہ کر کے ہاں۔ رواہ ابو داود الطیالسی عن شعبہ عن آمش بعضہ وزاد ابو معاویہ جلس عن یسار ابی بکر فکان ابو بکر یصلی قائما صدیق اکبر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة فقلت لا قال هو علي بن أبي طالب